أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمؤمنين والنار للملحدين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات ارشاد صاحبان ایمان، بزرگان ملت، خداوند ہمارے اس عزاداریوں کی اور یہ نہضت جو عاشورائی نہضت، جس میں مجالس، سینہ زنی، سوگ، پرسہ، گریہ، فرش، خداوند اس کو ہمارے لیے وسیلہ نجات قرار دے انشاءاللہ، کیونکہ یہ عزاداری وہ عزاداری ہے جسے امام خمینی فرماتے ہیں کہ محرم و سفر ہی ہیں جو اسلام کو ابھی تک زندہ رکھیں۔ اگر محرم و سفر نہ ہوتا تو اسلام تو ہوتا، لیکن بے روح اسلام ہوتا۔ جس اسلام کے اندر روح نہ ہوتی، صرف ڈھانچہ ہوتا، اسلام ایک پتلا ہو جاتا۔ اسلام کے ماننے والے مردہ ہوتے، زندہ لاشیں ہوتی۔ آج انہی مذاہب کی طرح اسلام ہو جاتا جو مذاہب تحریف شدہ مذاہب ہوتے، جن کے پاس نہ نبوت کا فلسفہ آج باقی ہے، جن کے پاس نہ کتب کی آئیڈیالوجی باقی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے مذاہب دنیا کے اندر ہیں جو مذاہب اپنی اصلیت کو کھو چکے۔ یقیناً خداوند کریم بڑا ہے اور حقیقتاً کریم ہے، مہربان ہے، جس نے خود یہ ذمہ داری لی: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب ہم ذکر اتارنا جانتے ہیں، اس تذکرے کو اتارنا جانتے ہیں، یعنی قرآن، اس تذکرے کو باقی رکھنا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ تذکرہ، یہ حسینی تذکرہ، کربلا کا تذکرہ بعمل قوم کے ذریعے سے خدا نے باقی رکھا، تاکہ یہ فرش، یہ امانت عزاداری صاحب عزا یعنی امام زمان ارواحنا له الفدا کے ظہور کے بعد اس امانت کو صحیح و سالم جو کربلا سے ہمیں ملی ہے،
بغیر تحریف کے، بغیر کسر کے امام کے حوالے کر سکیں۔ عزیزوں، بزرگوں، جوانوں، میرے بچوں اور چھوٹے بھائیوں، عزاداری رسم نہیں ہے۔ بارہا اس بات کو عرض کر چکا ہوں اور بارہا اس بات کو دہراتا رہوں گا، یہ رزم ہے، یہ امانت ہے جس کے ذریعے سے درسگاہ کربلا کے اور اس مذہب کے اندر داخل ہونا ہے جو مذہب آزادی کا بیان دیتا ہے، جو مذہب کربلائی مذہب لوگوں سے کہتا ہے کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑو، آزاد زندگی و فضا میں زندگی کرو۔ یہ مذہب وہ مذہب، یہ اسلام وہ اسلام جو آزادی کے حدود کو مشخص کرتا ہے۔ ہمیں وہ آزادی نہیں چاہیے جو آزادی اسلام کے حقوق کو مشخص کرے، ہمیں وہ آزادی چاہیے جسے خود اسلام جس کے حدود مشخص کرے۔ یعنی دو قسم کا اسلام کربلا میں پایا گیا۔ پہلا اسلام وہ تھا، یعنی دشمن کی طرف جو کہتا تھا اسلام وہ ہے جس کے لیے آزادی نے حدود مشخص کیے۔ مثلا اسلام ہر جگہ دخل نہیں دے سکتا۔ کربلا کا دوسرا اسلام یہ تھا جس نے یہ بتایا کہ تمہاری آزادی اتنی ہی ہے، تمہاری ڈیموکریسی اتنی ہی ہے جتنا اسلام مشخص کرے گا۔ یہ اسلام کا عظیم فلسفہ ہے۔ کربلا اس حکومت کا نام ہے جو حکومت سکھاتی ہے ظالم کے نگاہوں میں نگاہ ڈال کر کس طریقے سے بات کیا جائے۔ کربلا بزدلی کا مقام نہیں ہے، کربلا شیر دلی کا مقام ہے۔ یہ وہ شیر دلی جو شب عاشور جس مقام پر قرآن کی آوازیں آ رہی تھیں، بعض اصحاب ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، وہ اصحاب جو زندگی میں کبھی مذاق نہیں کیے آج انہوں نے کیا تھا کربلا میں۔ یعنی موت سامنے ٹھہری ہے لیکن انہیں خوف مرگ نہیں ہے۔ آج رات تاریخ کی وہ رات ہے، عاشور تاریخ کی وہ دن ہے، تاریخ کا وہ دن ہے جو شہادت نے موت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عاشور وہ دن ہے، خون نے شمشیر کو دوبارہ ضعیف کر دیا، خون شمشیر پر کامیاب ہو گیا۔ آج کی رات اور کل کا دن نہ جانے کیا کیا دروس ہمیں دے رہا ہے۔ حکومت اسلامی کی احیاء کا دن ہے کہ آج امیر المؤمنین کی حکومت صحیح و سالم اس کربلا کے اندر ایک نئی جان لے کر اٹھ گئی۔ وہ حکومت جس کے اندر کوئی نقص نہیں، وہ دین جس کا جذبہ جہاد تھا، وہ مذہب جس کے اصول قربانی تھے۔ کربلا نے دینداروں کو سکھا دیا کہ راحت طلبی اپنے اندر سے دور کر دو،
کیونکہ یہ راحت طلبی کا دین نہیں ہے، یہ قربانیوں کا دین ہے۔ اصول و فرہنگ کو، اس اصول اور فرہنگ کو اپنے اندر جگہ دو جس اصول و فرہنگ تمہیں بیداری کی دعوت دیتے ہیں۔ اپنے اندر سے قارونیت نکال دو، اپنے اندر سے سامریت نکال دو۔ کل کی تقریر میں نے قارون کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن آج ہم سامری کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں پچھلے زمانے میں، ماضی میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب اس دور کے لوگ، اس دور کی شخصیتیں تھیں، لیکن آج کیریکٹرز بن گئے۔ شمر ایک شخص تھا، لیکن آج کے دور میں شمر کیریکٹر بن گیا۔ معاویہ شخص تھا، آج کے دور میں کیریکٹر بن گیا۔ یزید شخص تھا، آج یزیدیت کیریکٹر بن گئی۔ ہمارے پاس مثبت کیریکٹرز بھی ہیں، منفی کیریکٹرز بھی ہیں۔ ہمارے پاس ابو ذر بھی ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ابو جہل بھی ہے۔ ہمارے پاس ابو طالب بھی ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ابو لہب بھی ہے۔ ان لوگوں نے اماموں کے چہروں کو دیکھا، نبی کے چہرے کو دیکھا، لیکن نگاہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں ابا عبداللہ الحسین کو دیکھنا ہے، شمر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ جون کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ ہمیں ابا عبداللہ الحسین کی نگاہ کو، امیر المومنین کو دیکھنا ہے، ابن ملجم کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ مالک اشتر کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ نگاہیں فرق کرتی ہیں۔ ہمارا دین وہ دین ہے جو ہمیشہ جس کے خریدار بہت کم رہے۔ بہت سارے لوگ جب بلا آئی ایسے دور ہو گئے، قلو دیانون، دیندار کم پائے گئے۔ الناس عبید الدنیا، الدین لعیغ علی السنتہم۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ناس، لوگ دنیا کے بندے ہیں، اور ان کا دین ان کے لقلقے زبانی ہے، جس طریقے سے لعاب دہان کہ ان کا دین کا مزہ صرف ان کی زبان کے حد تک ہے، اندر داخل نہیں ہوا۔ جیسے قرآن نے اشارہ کیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، خدا نے کہا نہیں، پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے۔ ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ہر دیندار کے سامنے سامریت آتی ہے اور اس کے دین کو خرید کر لے کر جاتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سامری ایک تاریخ کا حصہ تھا، آج نہیں ہے۔ آج بھی سامریت ہر انڈیویجول کے سامنے آتی ہے اور اس کے دین کو چوری کر کر لے کر جاتی ہے۔ اسے پتہ تک نہیں چلتا کہ میرا ایمان کب چوری ہو گیا۔ وہ پرآشوب دور جو ایمان سے جو خدا نے تشبیہ دیا ہے قرآن میں، اس چونٹی کی طرح جو اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر چلتی ہے، دکھائی نہیں دیتا، یعنی اس طریقے سے نفاق اندر داخل ہوتا ہے، معلوم تک نہیں ہوتا۔ اگر تاریخ کے کیریکٹر سے آشنا ہو جائیں، دشمن شناسی ہمارے اندر آ جائیں اور ہم ایک لیڈرشپ کے ماتحت چلیں تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کوفے کا دین کہیں لیڈرشپ کے ماتحت تھا،
میں آپ کو بتاؤں گا ان چیزوں کو آج ہی اسی تقریر میں۔ کوفے کا مذہب، کئی آئیڈیالوجیز اس مذہب پر حکومت کر رہے تھے، زبانیں مختلف تھیں، لیکن بات ایک تھی۔ جس طریقے سے آج یورپ کا نعرہ ہے، یورپ جس کی زبانیں مختلف، ہدف و ارادہ ایک، ان کی یورپین پارلیمنٹ کے اوپر یہ نعرہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک قلعہ بنایا کہ وہ قلعہ انسان سے جھگڑا کرنے کا نہیں، انسان سے لڑنے کا نہیں، بلکہ خدا سے لڑنے والا قلعہ۔ وہ قلعہ مطلب حقیقتاً قلعہ نہیں ہے، کوفے کے اندر ایک آئیڈیالوجی، جس طریقے سے کابالائی کے ماننے والوں نے ایک قلعہ بنایا تاکہ اوپر جائیں، ابروں کے پیچھے جو خدا ہے اس خدا کو ہم مار کر آئیں، لیکن جب وہ ٹوٹ گیا، لوگ گر گئے، تو کہہ دیا کہ خدا نے ہمارے ارادے کو ضعیف کر دیا ہے۔ کوفے میں یہی آئیڈیالوجی حکومت کر رہی تھی، لیکن انڈائریکٹ، بتا کر نہیں، سب مسلمان تھے۔ سامریت نفوس تھی۔ سامری موسیٰ کا ایک رشتہ دار تھا، کافی ذہین تھا، جیسا کہ میں نے چند تقاریر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ اس دور کے ویسٹ کی آئیڈیالوجی سے متاثر تھا، فرہنگ سے متاثر تھا، تمدن سے متاثر تھا، جسے قرآن نے اس کی گواہی بھی دی ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ جبت اور طاغوت پر، کفر اور طاغوت پر ایمان رکھتا تھا۔ ریزش اسے بہت کچھ معلوم تھے، جادوگری کا فین تھا، بڑے بڑے جادوگروں پر اس کی نگاہ تھی، کیونکہ مصر کا تمدن تھا یہ جادوگری۔ موسیٰ کے معجزے دیکھنے کے بعد متاثر ہوا، موسیٰ کے ساتھ رہنے لگا انہی ایام میں، اسی زمانے میں جس وقت معجزے اوج پر تھے، یہاں تک کہ ایک آخری معجزہ آیا کہ خدا نے موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ اپنی اس قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ ایک رات کے اندر 6 لاکھ کی قوم موسیٰ کے ایک کمیونیکیشن پر بیابان میں جمع ہو گئے، اس لیے کہ قوم کو معلوم ہو چکا تھا رہبری کیا ہوتی ہے، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ اس قوم نے سب سے پہلے فلسفہ رہبریت کو ہمارے سامنے درج دیا کہ یہ نہ دیکھو کہ خطرے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ دشمن کس حربے کے ذریعے سے ہم پر حملہ کرے گا، بلکہ یہ دیکھو کہ جب ولی خدا فرمان دے دے تو میدان میں آ جاؤ۔ آ گئے یہ لوگ، ایک معجزہ ہونے والا ہے، دریا کے سامنے آئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر، اطلاع مل گئی کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ موسیٰ کو حکم ہوا ایسا کو مارو، پانی 2 حصوں میں بٹ گیا۔ خدائی سائنٹیفک نظام اس پانی کی زمین کے اوپر ظاہر ہوا، جو پانی کے ہٹنے کے بعد جو زمین کے اندر نمی پیدا ہوتی ہے، سورج کی کرنوں نے اس نمی کو ختم کیا، ایک ایسی سخت زمین بنا دیا کہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنا راستہ طے کر دیں۔
کہ جب چل رہے تھے موسیٰ نے کہا ہارون سے، اپنے بھائی سے، وصی سے، ہارون پیچھے کی طرف چلے جاؤ تاکہ ایک آدمی بھی چھوٹ نہ پائے۔ امام وہ ہوتا ہے جو حد اکثریت کو بچائے نہیں بلکہ سب کو بچائے۔ یہ نہیں کہ امام کہے کہ میں صرف چند لوگوں کو بچاؤں گا یا اکثر لوگوں کو بچاؤں گا، انہیں راستے سے لے کر جاؤں گا، جو بچ گئے، جو چھوٹ گئے، جو مرنے والے انہیں چھوڑ دو۔ امام ہر ایک کو بچاتا ہے، اس لیے کہ امام کی ذمہ داری ہے انسانیت کو بچائیں۔ کربلا کا امام بھی ساری انسانیت کو بلا رہا تھا اس مقام پر، لیکن انسانیت آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انسانیت اس لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھی، انسانیت مر چکی تھی، اور مردہ جسم زندہ امام کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتا۔ کوفے کا اسلام ایک مردہ جسم تھا جو زندہ حسین کی آواز پر لبیک کہنا نہیں جانتا تھا۔ قرآن اس سامری کے بارے میں کہہ رہا ہے، سورہ طٰہٰ آیت 85 کے بعد آپ لوگ ریفر کریں، یعنی 96 97 تک جتنی آیتیں، سارے کا سارا واقعہ یہاں پر بیان ہے جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس راستے میں سامری جو پیچھے تھا موسیٰ کے، خبست خبزۃ من اثر الرسول، اس نے رسول کے بعض حصے کو اپنے مٹھی میں لے لیا، یعنی دھول کو۔ اس آیت کو سمجھیں، جب اس آیت کے اوپر آپ نگاہ کریں، اس آیت کو پڑھیں تو خاص طور سے اس کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے قبضت قبضۃ من اثر الرسول، یہ نہیں کہا خدا نے قبضۃ اثر الرسول، من استعمال کیا، یعنی نبی کے بعض حصے سے لینا، ادھورا دین لینا، بعض دین کا بعض حصہ لینا، وہ حصہ لینا جو ہمارے فائدے کا ہو۔ اگر کوئی شخص دین میں سے اتنا ہی حصہ لے جو ہمارے فائدے کا ہو، ایسے شخص کو یہ دین سامری بنا دیتا ہے، یعنی احکام اپنے فائدے کے لیے۔ میں ایک بات عرض کیا تھا تاریخ کی، اشعث بن قیس کی، عمار یاسر جس وقت اشعث کو نصیحتیں کر رہے تھے، امام علی کی نگاہ پڑی، امام نے صاف سیدھا کہہ دیا اما داؤ یا عمار اسے چھوڑ دو، کسے نصیحت کر رہے ہو تم؟ انہ لم یاخذ من الدین الا ما قاربہ من الدنیا، عمار اس نے دین سے اتنا ہی لیا ہے جتنا اسے دنیا کو حاصل کرنا تھا، یعنی دین کو اس نے پل بنایا دنیا تک پہنچنے کے لیے، یعنی یوز کیا، دین کو ٹول بنایا، دین کے کاندھے پر رکھ کر فائر کیا اس نے تاکہ دنیا حاصل ہو جائے۔ جو بھی نبی سے ادھورا دین لے گا وہ سامری، اس لیے کہ پوری خدا پروردگار پیغمبر کو کیا چیزیں دینے کو کہا تھا؟ 2 چیزیں، انی تارکون، پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان تارکون، ترک کر رہا ہوں، چھوڑ جا رہا ہوں، فیکم الثقلین، ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 مضبوط چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیت۔ اب جو دونوں کو لے گا وہ موسیٰ کے نقش قدم پر چلے گا، محمد کے نقش قدم پر چلے گا، امام حسین کے نقش قدم پر۔ اب ان 2 میں سے جو ایک کو چھوڑ کر قبضت قبضۃ من اثر الرسول، جو رسول کے آثار میں سے دونوں میں سے اگر ایک کو چھوڑ کر ایک لے لے تو سامری بن جائے گا۔ دونوں لینا ہے، قرآن لینا ہے، اگر قرآن صرف لیں گے، اتنی بڑی کتاب بغیر کوئی ٹیچر کے یہ نہیں ہو سکتا۔
کتاب ہے تو معلم کی بھی ضرورت ہے، سمجھانے والے کی بھی ضرورت ہے. اگر سمجھانے والا ہو کتاب نہ ہو، سمجھنا دین کو وہ بھی مشکل ہے. اس لیے پیغمبر بیلنسنگ پاور برابر دے رہے ہیں. بیلنسنگ پاور قوم کو برابر دیتی. یہ اس آثار رسول یہاں پر صرف موسیٰ نہیں، جبرائیل بھی ہیں. جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل گائیڈ کر رہے تھے، آگے آگے پیچھے موسیٰ تھے. ان کے پیروں کی جو دھول تھی، اس دھول کو سامری نے لے لیا تھا، اپنے ایک پیکٹ میں ڈال کر رکھ لیا، جس بنا پر اس نے گوسالے کے اندر آواز پیدا کر دیا، وہ بچڑا جو بنایا تھا. رسول یہاں پر خود جبرائیل کو بھی کہا گیا اور خود موسیٰ کو بھی کہا گیا. یہ لوگ باہر آ گئے، فرعون کی زندگی میں فل سٹاپ لگ گیا، ختم فرعونیت. اب ایک نیا چیپٹر، ایک نیا ایپیسوڈ موسیٰ کے اسلام میں شروع ہو گیا. اسلام کامیاب ہو گیا، اب مسلمان ہو گئے سب. اس مقام پر ہیں جہاں پر ایک نئی فضا ہے، اخلاص ہے لوگوں کے اندر. خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ تاکہ کوئی خدا مل جائے. موسیٰ جو خدا دے رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا، ایمان لا لینے سے فائدہ نہیں ہے. کبھی کلمہ اجباراً پڑھا جاتا ہے، کبھی لالچ میں پڑھا جاتا ہے. حتیٰ دین و مذہب کے اندر بھی اس طریقے کے سٹیٹس پائے جاتے ہیں. امام علی کی طرف آپ لوگ اگر مشاہدہ فرمائیں گے، آپ کے کلام کی طرف امام فرماتے ہیں قوماً اعبد اللہ رغبتاً فتلک عبادت التجار. ایک قوم اللہ کی بندگی کرتی ہے رغبت سے، یعنی بزنس کی خاطر. یہ عبادت اس قوم کی، یہ بندگی تجارتانہ بندگی ہے. انہیں پرواہ نہیں ہے کہ اسلام آئے یا کفر رہے، ان کا کام ہے صرف بزنس چلنا. اگر اسلام آئے گا، ہمیں بزنس میں جگہ دے گا تو ہم بزنس کریں گے. یہ تاجرانہ عبادت. ان قوما اعبد اللہ فتلک اعبد اللہ رغبتاً فتلک عبادت التجار. ہر انقلاب معصوم میں ایسے کیریکٹرز پائے جاتے تھے. انہیں پرواہ نہیں تھی حکومت فرعون ہو یا حکومت موسیٰ ہو، حکومت ابراہیم ہو یا حکومت نمرود ہو، حکومت ابو سفیان ہو یا حکومت محمد ہو. انہیں پرواہ نہیں تھا، انہیں صرف فائدے سے ضرورت تھا. جنگ صفین میں ابو ہریرہ جیسے کیریکٹرز یا مغیرہ جیسے کیریکٹرز، ان کا ایک اوپن ایمان، کھلا ہوا ایمان، آشکار ایمان لوگوں نے دیکھا. ظہر کی نماز امیر المؤمنین کے پیچھے اقتدا کرتے تھے، اور اسی دن کے ظہر کا لنچ معاویہ کے دسترخوان پر ہوتے تھے. جب جنگ آتی تو پہاڑوں پر چل جاتے تھے. یعنی یہ ایمان. انہیں صرف فائدے چاہیے، ایسی عبادت، ایسا دین جس دین کے ذریعے سے ہمیں فائدے چاہیے. یہ پروردگار کہہ رہا ہے یہ تاجرانہ ہے، یہ بزنس مینس کی عبادت ہے. یہ مثلا نماز میں اگر کوئی شخص یہ سوچ کر پڑھے میں ایک 2 رکعت نماز پڑھوں گا اللہ کے پاس جنت حاصل کرنے کے لیے، یہ 2 رکعت جنت کے لیے پڑھ رہا ہے، نہ کہ خدا کے لیے. قوما نعبد اللہ رغبتاً وتلک عبادت العبید. یہ قوم انقلاب معصوم کو چاہتی ہے، لیکن اس لیے نہیں چاہتی کہ یہ انقلاب معصوم ہے، بلکہ مجبور ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں جانا ہے اس انقلاب کے اندر، زندگی کرنا ہے ہمیں. یہ غلام کی فکر ہے. میں نماز پڑھوں گا، اگر نماز نہیں پڑھوں گا ہو سکتا ہے اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، ہو سکتا ہے مجھ پر عذاب ہو جائے، ہو سکتا ہے میری روزی تنگ آ جائے. یہ عبادت غلاموں کی عبادت ہے.
ان قومن اعبدوا اللہ شکرن فتلک عبادت العبید، عبادت الاحرار. یہ قوم وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، بندگی میں آتی ہے، نہ جنت کی لالچ سے نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ اس لیے کہ جیسا امام نے فرمایا خدایا میں تیری عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا. یہ آزاد لوگ ہیں. امام حسین کا قیام نہ رغبت کے لیے تھا نہ رہبت کے لیے تھا، بلکہ ایک آزادانہ قیام تھا جس کے اندر لالچ نہیں تھی. امام حسین نے کبھی نہیں فرمایا کہ اگر تم آؤ ہم لوگ وکٹوریس ہو گئے تو حکومت ہمارے ہاتھ میں، تمہارے کو ہم مقام دیں گے، نہ یہ. اور نہ امام حسین نے یہ فرمایا اگر ہم مر گئے تو ہمارے نام ختم ہو جائے گا. امام نے فرمایا ہم اپنے وظیفے کو انجام دینے جا رہے ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ہمارا قیام صرف تیرے لیے. جب کوئی چیز اللہ کے لیے ہو جاتی ہے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. دشمن اس میں تحریف نہیں کر سکتا، دشمن اسے پلٹ نہیں سکتا، اس کی اوریجنلٹی کو ختم نہیں کر سکتا. لاکھ اس چیز میں تحریف کی جائے، کسی نہ کسی دور میں خدائی بندہ اٹھتا ہے، اس تحریف کو ختم کر کر اس دین کی اصلاح کر دیتا ہے. یہ خدائی نظام ہے. اگر دین کی اصلاح ہم نے اگر چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ ہم نہیں کریں گے، یہی خدمت اللہ کسی اور سے لے گا. اللہ کے پاس مین پاور میں کمی نہیں ہے. اگر تم اپنی اوریجنلٹی کو کھو بیٹھو گے اللہ کی صحت پہ اثر پڑنے والا نہیں ہے. اللہ ایک نئی قوم بنا کر اپنا کام آگے بڑھائے گا. حسینی مشن آگے بڑھتے رہے گا، لیکن علمدار اپنی بے عرضگی کے بنا پر اپنا علم کسی اور کو دے دیں گے. یہ عرضگی یعنی اگر ہم حسینی علم لے کر اس دنیا میں چلیں گے، خوف پیدا ہوگا کہ بھائی آج کا استعمار، آج کا ڈکٹیٹر شاید ہمیں مار دیں، شاید ہماری جان کو خطرہ ہو جائے. یہ اسلام کے اندر نہیں چلتا، کیونکہ کوفے کا دین یہی تھا کہ ہمیں وہ دین چاہیے جس کے اندر نہ جان کا خطرہ ہو نہ مال کا خطرہ ہو، لیکن دین چاہیے. ایسا دین کو نہیں چاہیے. کربلا کا دین قربانی کا دین، کربلا کا دین بتاتا ہے اگر ہمارا دین چاہیے تو تمہیں جان بھی دینا پڑے گا، مال بھی دینا پڑے گا. یہ قربانی کا دین ہے، آسان دین نہیں ہے. آسان دین میں اچھا ہوں، میری زندگی اچھی ہے، دین کے اوپر مصیبت آئے یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جانا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. خدا دنیا میں ہر شخص کے سامنے اپرچونٹی دیتا ہے، لیکن لوگ اپنی نااہلیت و ناقابلیت کی بنا پر اس اپرچونٹی کو کھو دیتے ہیں. اللہ یہ خدمت کسی اور سے لے لیتا ہے. اگر حسینی انقلاب کا پرچمدار یعنی پرچم اٹھانے والا حسینی درس عاشورائی میں بیٹھنے والا اگر نہ اٹھائے، اللہ کسی اور مذہب کے ذریعے سے بھی پرچم اٹھوائے گا. کیونکہ حسین کسی کی جاگیر نہیں ہے، حسین ساری دنیا کا ہے. حسین ساری دنیا کا ہے. موسیٰ کے اگر اس لشکر میں ہو، 6 لاکھ کے لشکر میں ہو، تو موسیٰ کی طرف دیکھو. ہمیشہ یہ نگاہ رکھو کہ مجھے موسیٰ کے اوپر نگاہ رکھنا ہے. اگر نگاہیں لیڈر پہ سے ہٹ جائے گی تو نگاہیں منحرف ہو جائے گی. ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات. اگر آپ کو خوف ہے، کیونکہ یہ دنیا بازار ادیان ہے، ریلیجنز کا مارکیٹ ہے دنیا. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ریلیجن صحیح ہے. مختلف لیبلز کے ماتحت پروڈکٹس رکھے ہوئے اسلام کے، غیر مذاہب کے، لیکن آپ کو اوریجنل چاہیے.
آپ کو وہ چاہیے جو دشمن کے ذریعے سے پیش نہ کیا گیا ہو. آپ کو سافٹ ڈرنک چاہیے لیکن ہر قیمت پر نہیں چاہیے. میں دیکھا ہوں یہاں کے لوگ دیکھتے ہیں جب کہیں پر جاتے ہیں سافٹ ڈرنکس وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا یہ نہیں چاہیے، یہ ہمیں چاہیے. اس چین سٹور کے اندر سارے پروڈکٹس موجود ہیں. اس دین کے بازار میں سارے پروڈکٹس ہیں دین کے. انتخاب کرنے والوں پر ہے، جا کر ڈھونڈنا ہے آپ کون سا دین ہے جو ہمارے لیے مناسب ہے، حق سمجھ کر نہیں، فریضہ سمجھ کر. کربلا کی درسگاہ ہے، ادیان بہت ہے. پیغمبر نے فرمایا نا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک ناجی نجات پائے گا. آج فرقوں میں بٹ رہی ہے قوم. اسلام میں فرقے، شیعہ سنی میں فرقے، سنی سنی میں فرقے، شیعہ شیعہ میں فرقے. آئیڈیالوجی کی جنگ، ایک ایسی جنگ جس کو صحیح راستہ نہیں ملتا لیکن سب کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں. دو چیزوں میں انسان کبھی اپنی ہار نہیں مانتا، ایک تو اپنا دین، دوسرا اپنا ارادہ. دین کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے جو دین رکھا ہے وہی صحیح دین ہے. اپنا ارادہ اور اپنے مشورے کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا مشورہ اور میرا ارادہ صحیح ارادہ ہے. یہ دو چیز میں کمپرومائز نہیں کرتا انسان، حقیقی نگاہوں سے نہیں دیکھتا. اس بازار ادیان کے اندر ایک دین ایسا پوشیدہ ہے جو دین آواز دے رہا ہے کہ میرا پروڈکٹ ایکسپائر نہ ہو جائیں. ہمارے دین میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی. دین تازہ ہے، ہمیشہ تازہ ہے، اس وقت تک تازہ ہے جب تک کربلا زندہ ہے. ورنہ انبیاؤں کی قربانیاں ختم ہو چکی. انبیاؤں کی قربانیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، صرف قرآن نے ان کی یاد کو باقی رکھا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اے پیغمبر اپنے کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، موسیٰ کا تذکرہ کرو، نوح کا تذکرہ کرو. کیوں اسلام کو یہ میراث ملی؟ اس لیے کہ ان کی قوموں نے اپنے انبیاء کی میراثوں کو ختم کر دیا. واحد مذہب، واحد شخصیت، واحد ایسی آئیڈیالوجی ہے جو انبیاء کے میراث کو آج زندہ رکھی ہے، وہ ہے حسینی آئیڈیالوجی. اسی لیے آپ زیارتوں میں سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ. آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، عیسیٰ کے وارث، تم پر سلام ہو، اس لیے کہ تم نے ان کی لاج رکھی، تم نے ان کی حفاظت کی. یہ امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ امت کربلا کے لیے ہی. ہر مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اسلام نے اس آئیڈیالوجی کو زندہ رکھا ہے. نہیں، یہ کربلائی اسلام نے آئیڈیالوجی کو زندہ رکھا ہے. وہ دین جس دین کے اندر جہاد کا فلسفہ نہ ہو وہ دین مردہ دین ہے. وہ دین، وہ تقوی جس کے اندر شہادت کے بغیر والا تقوی ہو وہ تقوی بیکار ہے. وہ تقوی جو شہادت کے بغیر ہو وہ تقوی نہیں ہے. وہ دین جس کے اندر جہاد کا فلسفہ نہ ہو وہ دین نہیں ہے. وہ ایمان جس کے اندر رنج نہ ہو وہ ایمان نہیں ہے. یہ سب کربلا کے دروس ہیں. سامری نے اس مٹی کے ذریعے سے سارے ایمانوں کو گمراہی میں ڈال دیا. مٹی مقدس تھی اس لیے کہ موسیٰ کے پیروں کے نیچے کی تھی، جبرائیل کے پیروں کے نیچے کی تھی، صرف مٹی تھی. آپ تاریخ میں نگاہ کریں، لوگوں نے بالوں کو اہمیت دیا، لوگوں نے نہ جانے کن کن چیزوں کو اہمیت دیا، لیکن وہ اہمیت اس وقت تک اہمیت نہیں ہے جب اس کے ساتھ خود امام کی آئیڈیالوجی نہ ہو، موسیٰ کی آئیڈیالوجی نہ ہو. گمراہ کیا جا سکتا ہے لیکن موسیٰ کے نقش قدم پر سامری نہیں جا سکتا. مقدس مٹی کے ذریعے سے اس نے بچھڑے کے اندر آواز پیدا کر لوگوں کو اس آواز کے ذریعے سے بہکا دیا.
یعنی ایک کلچر برباد کر دیا اس نے. ایک سامری تھا, 6 لاکھ کی قوم میں سے ایک کو نکال دے, بقیہ کتنے ہوئے لوگ؟ اتنے لوگوں کو سامری نے اغوا کیا, اپنے انڈر میں لیا, اپنی حکومت میں لیا, بغیر ایک تیر چلائے. ورنہ کانکر جب کیا جاتا ہے لشکر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے تاکہ شہر کو اور لوگوں کو اپنے انڈر میں لیں, اپنی حکومت میں لیں. یہ سامری جو کہ نبی نہیں تھا, شیطان کی آرمی کا ایک فرد تھا, جو نبی کے انڈر رہ کر, نبی کے ماتحت رہ کر نبوت کے فلسفے کو باطل قرار دے رہا تھا. بعض چیزیں اس میں اشارہ ہے, آپ لوگ تاریخ کے ہر کونے پہ اشارہ سمجھ لیا کریں, کھول کر ہم نہیں بتائیں گے. اس سامری نے اس 6 لاکھ کی قوم کو اپنے قبضے میں لے لیا. کس کے ذریعے سے لیا؟ ہتھیار کے ذریعے سے, میزائل کے ذریعے سے, کلاشنکوف کے ذریعے سے, توپ کے ذریعے سے, فائٹر جیٹس کے ذریعے سے نہیں, ایک کلچر کے ذریعے سے. اسلحہ نہیں تھا سامری کے پاس, ایسا یورپین کلچر دے دیا کہ لوگ اسلام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اس لیے کہ سامری ان کی کمزوری جانتا تھا. سامری, قرآن کہہ رہا ہے یہ کمزوری ان کی. سامری جانتا تھا کہ ان کا اسلام لغلقے زبانی ہے. جیسا امام حسین فرماتے ہیں, الناس عبید الدنیا الدین لعیق علی السنتہم. امام حسین فرماتے ہیں سامری اس کمزوری کو جانتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل, یہ لوگ, ان کا دین, یہ لوگ دنیا باز ہیں, دنیا کے لوگ ہیں, ان کا دین ان کی زبان کے حد تک کہ کمزوری جانتا تھا. یہ کمزوری کا فائدہ اٹھایا. یہ کمزوری کیا تھی؟ قرآن بیان کر رہا ہے. جس وقت یہ لوگ دریائے نیل سے باہر آئے, ابھی ان کے پیر خشک نہیں ہوئے, ابھی تازے ہیں. امام علی کا جملہ ہے یہ. جیسے یعنی ایک یہودی سے جنگ ہو رہی تھی کہ یہودی نے امام علی سے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ رسول جیسے ہی تمہارے مر گئے اور تم لوگ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا. امام نے فرمایا کہ ہم لوگ تجھ جیسے نہیں ہیں, ہمارا اختلاف خلافت پر ہے, نبوت پر نہیں ہے. انما اختلفنا فیہ لا ان, ہمارا اختلاف اس کی خلافت پر ہے, نبوت پر نہیں. اور تمہاری قوم انکم ما جفت ارجلکم من البحر, ابھی تم لوگ دریا سے باہر آئے ہی نہیں تھے, تم نے کہا, قرآن یہاں پہ آیت امام نے کوٹ کی ہے, اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ. موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا کر دینا جیسا ان کے پاس خدا ہے. کس کے پاس خدا؟ ایک قوم تھی جو بت پرست تھی, پوجا کر رہی تھی, بت پرستی میں تھی. موسیٰ سے کہا یہ خدا اچھا ہے, ایسا بنا کر دے دیں ہمیں بھی. یعنی یہ لوگ موسیٰ کا دین نہیں چاہ رہے تھے, اپنے دل کے بنایا ہوا دین چاہ رہے تھے. اللہ یہ نہیں دیتا. یعنی لوگوں میں ویرائٹیز, آپ لوگ سمجھیں, لوگوں میں ویرائٹیز بتا رہا ہے یہاں پر. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ہدایت ہونے کے باوجود, ایمان آنے کے باوجود بھی اپنی مرضی کا دین مانگتے ہیں. جو کوفے کے اندر ایک صفت تھی, کوفے کے اندر یہ بہت سارے اوصاف تھے. یعنی وہ دین, بعض کوفے والوں کا دین سمجھیں یہاں پر کیسا تھا. ایک تو یہ لوگ بنی اسرائیل کا دین, اجعل لنا الہ, ہمیں بھی ایک ایسا ہی چاہیے. موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون, یا انکم قوم تجہلون, یقیناً تم لوگ ایک جاہل قوم ہو, میں تمہیں سعادت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں اور تم اس سعادت سے دور بھاگتے ہو. جاہل قوم ہو, جہالت کا لفظ استعمال ہوا ہے. کوفے کے ادیان, میں نے کل اشارہ کیا تھا, کوفہ ایک فرا تاریخ شہر نہیں ہے. کوفہ فرا تاریخ شہر ہے, یعنی ہمیشہ رہنے والا شہر. کوفی, اس شہر کے اندر رہنے والوں کو کوفی کہا جاتا ہے.
اگر آئیڈیالوجی کے نگاہ سے دیکھا جائے کوفہ ایک ایسا شہر ہو سکتا ہے جہاں پر کوفی پائے جائیں. اگر ویسے کوفی مزاج والے ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں تو ہندوستان بھی کوفے سے کم نہیں ہوگا. اگر پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں تو پاکستان بھی کوفے کے اندر کم نہیں ہوگا. دنیا کے کسی بھی خطے میں کوفی کیریکٹرز ہیں. ایک کوفہ تھا جس کے اندر مختلف ادیان تھے, مختلف ریلیجنز تھے. ایک دین ان کا تشریفاتی دین تھا. تشریفاتی دین فارمیلٹی والا دین, کہ ہمیں عید کے وقت عید کرنا ہے. بعض ہوتے ہیں فارمیلٹی والے, وہ چہرے صرف عید کے دن نظر آتے ہیں, ایک عاشور کے دن نظر آتے ہیں, ایک مخصوص ایام میں نظر آتے ہیں, دوسرے ایام میں انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. فارمیلٹی والا دین, جو دین اگر کچھ دے رہا ہے تو فوراً جا کر لے لیتے ہیں دین سے, ورنہ دین کو یہ کچھ نہیں دیتے. دین سے حاصل کرتے ہیں لیکن دین کو کچھ نہیں دیتے. بعضوں کا دین عادت کی بنا پر ہے. عادت ہے, دین کی عادت ہے, نماز پڑھنے کی عادت ہے, روزہ رکھنے کی عادت ہے. بھائی نماز کیوں پڑھ رہے؟ خدا نے کہا پڑھنے کو, ہم پڑھ رہے ہیں, خدا قبول کرے. لیکن حقیقت مزاج دین نہیں معلوم ہوتا. عادت جیسا کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے, صبح میں ناشتہ کیا, پھر دوپہر میں, پھر رات میں, پھر دوسرے دن صبح میں, پھر دوپہر میں, کنٹینیوس عادت ہوتی ہے. بعض لوگوں کا دین عادتی دین ہوتا ہے. بعض تحمل والے تھے. تحمل یعنی زبردستی تھوپا ہوا دین. بھائی کیا کریں, اسلام میں ہے, مسلمان ہیں, اب تو عمل کرنا ہی پڑے گا, مسجد جانا ہی پڑے گا. نہیں جائیں گے تو سوسائٹی کیا بولے گی, معاشرہ کیا کہے گا. بعض عادت یعنی تحمل. بعض کے نزدیک مذہب شغل, بزنس ہے دین, ممبر بزنس. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ میں فلاں جگہ اگر مجلس پڑھنے جاؤں تو کتنا پیسہ ملے گا, اگر فلاں جگہ میں اشعار کو پڑھوں تو کتنا پیسہ ملے گا, مرثیہ خوانی کروں تو کتنا پیسہ ملے گا, بعض جگہ پر اگر میں یہ ایکٹیویٹیز انجام دوں تو مجھے کتنا ملے گا, دین کے ذریعے سے میں کتنا نکال سکتا ہوں. شغل ہو جاتا ہے دین, اچھا لگتا ہے. محرم آتے ہی دل اچھا خوش ہو جاتا ہے, چلو اس بار 2 مہینہ ہم کمائیں گے. لیکن یہ محرم کی شرافت ہے کہ سب کو پال رہا ہے. یہ محرم کی عزت ہے کہ سب کو دے رہا ہے. جس غرض سے تم اس محرم کے پاس جاؤ گے وہی دے گا محرم. اگر تم پیسوں کے غرض سے محرم کے پاس جاؤ گے تو محرم تمہیں پیسہ دے کر چلائے گا. اگر محرم کے پاس تم حقیقت ڈھونڈنے کے لیے جاؤ گے محرم تمہیں حقیقت کے راستے کھول دے گا. اگر محرم کے پاس تم ایک فرہنگ لینے جاؤ گے محرم تمہیں فرہنگ دے گا. اگر محرم کے پاس تم حسین کو لینے جاؤ گے تو ساری دنیا مل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. توجہ فرمایا. محرم یہ ہے یعنی ہر چیز دے گا. امام علی فرماتے من طلب شیئا نعلہ او بعضہ, جو جس چیز کے پیچھے بھاگے گا وہ اسے وہ چیز ملے گی. یہ کامن بات ہے, یہ امام کی حدیث ہے. یہ اگر کوئی انسان پیسے کے پیچھے بات ہے حاصل کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا پیسہ کمانے والا حرام سے آیا حلال سے آیا ہے نا. اسے پیسہ چاہیے, بینک بیلنس بڑھنا چاہیے, بینک میں پیسہ ملٹیپل ہونا چاہیے. اگر اس پیسے یعنی اتنا ملٹیپل ہو, اگر مرنے والا بھی قریب ہو تو بھی حساب رکھے گا, نہیں میں اچھا ہونے کے بعد دوبارہ اس پیسے کو اضافہ کروں گا. یہ کوفے کا دن تھا کہ یہ دین تھا جو بتاتا تھا زندگی ہر قیمت پر. کربلا کہتا تھا زندگی ہر قیمت پر نہیں, زندگی ملے گی لیکن عزت و شرافت کے ذریعے سے ملے گی. یہ کربلا کا دین ہے. ہیہات من الذلہ, ہم لوگ ذلت سے کوسوں دور ہیں. عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. پیاسے رہیں گے, بھوکے رہیں گے, لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں پر نہیں رکھیں گے. امام نے یہ بتایا تھا, یہ سب کربلا کی تھیوری ہے. یہ کربلا کی تھیوری صرف ہمارے لیے ذکر خیر نہیں ہے. ذکر خیر یعنی اچھا یاد.
آج دین ذکر خیر ہو چکا ہے، عمل خیر نہیں ہے، جبکہ اذان اور اقامت میں ہم کہتے ہیں کہ حی علی خیر العمل. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حی علی ذکر العمل، حی علی خیر الذکر نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے حی علی خیر العمل. دین عمل کی طرف بلاتا ہے، پریکٹیکل کی طرف بلاتا ہے، یعنی تم عملی زندگی میں آؤ. گھر میں نیوز پیپر پڑھ کے کہہ دینا صحیح نہیں ہے کہ ہاں امریکہ غلط کر رہا ہے. تم آؤ اپنا پروٹیسٹ درج کرو. دین یہ سکھاتا ہے، دین یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص گر چکا ہے اسے دوبارہ اٹھاؤ، اس کی مدد کرو. امام کے پاس ایک شخص آیا تھا، آ کر کہنے لگا فرزند رسول، چھٹویں امام کے پاس، فرزند رسول. میں غالباً یہ پڑھ چکا ہوں، پھر بھی چونکہ سبجیکٹ نکل گیا بتا دوں. آپ ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس شیعہ بہت ہیں. امام نے شیعوں کی خصوصیات کو دریافت کیا، پوچھا کہ کیا خصوصیات ہیں. انہوں نے بتایا کہ آپ کے چاہنے والے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کے غم میں غمزدہ رہتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. امام نے فرمایا یہ میرے شیعہ کے علامتیں نہیں ہیں، یہ میرے چاہنے والے کی علامتیں، میرے محب کی علامتیں. یہ تو سب کے پاس ہوتے ہیں. تم میں سے کتنوں نے کتنوں کی دستگیری کی، کتنوں کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا، کتنوں کے پاس گئے تم. یعنی امام نے ایک تفصیل یہاں پر بتایا. میرے شیعہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، میرے شیعہ وہ ہیں جو پڑوس کی خبر لیتے ہیں، میرے شیعہ وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ایک تفصیل سے امام نے بتایا. اس شخص نے کہا کہ ایسا تو ہمارے پاس رواج ہی نہیں ہے، پڑوس میں بھوکا ہے نہیں ہے ہمیں خبر نہیں ہوتا، ایسا تو کوئی پایا ہی نہیں جائے گا آپ جیسے صفات بیان فرما رہے ہیں یا ابن رسول اللہ. امام نے فرمایا نہ، بھلا فی اسواق الارض و اطرافها، کہ یہ لوگ تمہارے لیے ہیں، سامنے ہیں، مجمع کے اندر ہیں، اطراف میں، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں. کربلا اس کا مقام ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دینے کا مقام ہے کربلا. وہ جو فرمائے آپ لوگ، سامری کا فرہنگ اتنا سخت ہو گیا تھا کہ لوگ اسے اٹریکٹ ہو چکے تھے. جب موسیٰ واپس آئے پہاڑ پہ سے خدا سے ملاقات کے بعد، تھوڑی سی غیبت دور ہوئی. موسیٰ کی غیبت دور ہوئی. 30 دن میں آنا تھا، 10 دن میں آئے تھے موسیٰ. تھوڑی سی غیبت سے دور ہوئی کہ لوگوں کا ایمان پلٹ گیا. غیبت میں ایمان بچانا کافی سخت ہے. اس وقت بچایا جا سکتا ہے جب ہارون کی فکر ہو ہمارے اندر. ہمیشہ اس کی نگاہ میں موسیٰ اب آئیں گے، موسیٰ اب آئیں گے. جب ایک لیڈر کے اوپر اپنی نگاہ ہو، دنیا نہیں بہکا سکتی، لاکھ کتنے بھی مشکلات آ جائیں سامنے. آج شیعہ قوم کی دشمن کے لیے پرابلم کیا ہے؟ گلیڈسٹون جو برٹش کا اسبق وزیر اعظم تھا، جس وقت سرزمین عرب پر سفر کیا تھا، سعودی عرب جانے کے بعد اس نے اپنی پارلیمنٹ میں رپورٹ دیا، کہا کہ مسلمانوں کے پاس 3 چیزیں ہیں، اور جب تک یہ 3 چیزیں ان کے پاس رہے گی ہم لوگ دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک کہا کہ قرآن، 2 خانہ کعبہ، تیسرا نام محمد. یہ کامن ایجنڈا ہے پورے مسلمین کا، صرف سنیوں کا نہیں ہے، کامن ایجنڈا سارے مسلمین کا ہی ہے. شیعہ سنی سب آتے ہیں اس کے اندر. کہا کہ قرآن کو جلا دو، خانہ کعبہ کو ویران کر دو، محمد کو بلیک لسٹ کر دو. خانہ کعبہ کو کیسے جلائیں، ویران کیسے کریں؟ ابرہے کے ذریعے سے؟ ابرہے کے ذریعے سے نہیں. خانہ کعبہ کو صرف ورلڈ ٹور بنا دو، وہاں کے سارے آثار کو تبدیل کر دو. آل سعود نے کیا. مینا کے تمام ستون، جو 3 ستون پہ کنکر مارے جاتے تھے، اس کو برج میں کنورٹ کر کے
خانہ کعبہ کے سامنے جو اتنی بڑی بلڈنگ ٹاور ٹھہرا ہوا ہے، یہ کیا مقصد سے ٹھہرا ہوا ہے؟ اے مسلمانوں، جس ستونوں پر تم پتھر پھینکا کرتے تھے شیطان کہہ کر، ہم اسی شیطان کو ایک ٹاور کی شکل میں خانہ کعبہ کے سامنے لائیں گے تاکہ خانہ کعبہ کی حبوت، ہیبت اس کے سامنے ختم ہو جائے اور خانہ کعبہ کے اوپر اس کا سایہ پڑے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو تمہارے اسلام پر ہمارا سایہ آ چکا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کو ویران کر دو۔ لوگ جاتے تھے خانہ کعبہ، امام صادق علیہ السلام مینا کو انسانوں کو بیداری کا پلیٹ فارم قرار دیتے تھے۔ مینا جہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے، امام عزاداری بتاتے تھے انہیں، کربلا کو عام کرتے تھے۔ لوگ سننے کے بعد یزید کا نام سنتے تو لعنت کرتے تھے یزید پر۔ مینا کا پلیٹ فارم وہ ہے، اگر تاریخ عزاداری کے اوپر اگر آپ غور کریں گے، ائمہ نے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کیا تھا۔ عزاداری کا پلیٹ فارم، مینا کے اندر ٹینٹ، عورتوں اور مردوں کو دعوت دینا، وہاں پر ایک شاعر جاتا تھا کربلا کے، اس لیے کہ کربلا عام نہیں تھی۔ دنیا کی پہلی رسمی چھٹی، آفیشیل ہالیڈے دنیا کا امام صادق نے ریکمینڈ کیا تھا۔ یہ جوانوں کے لیے ایک انفارمیشن کے طور پر حاشیے میں دے رہا ہوں۔ یہ فرسٹ آفیشیل ہالیڈے امام نے ڈکلیئر کیا تھا۔ قرآن کے اندر ہالیڈے ہے لیکن ایک محدود وقت کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذا نودی للصلاۃ، جب بھی تمہیں نماز کی آواز دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، وذروا البیع، اپنے کاموں کو چھٹی کر دو۔ چھٹی صرف اتنی تھی لوگوں کی اس دور میں جتنا نماز کا ٹائم تھا، اس سے پہلے ہالیڈے نام کا کانسیپٹ نہیں تھا کسی بھی نبی کے دور میں، اپنے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ فرسٹ آفیشیل ہالیڈے امام صادق نے۔ لوگ جاتے تھے صبح میں، امام کا دروازہ کھلا تھا، امام کے قدم بوسی کے لیے جاتے تھے، سلام علیک کرنے کے لیے، صبح سے کام کو جانے کے لیے۔ امام نے فرمایا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ آگے ابن رسول اللہ، روزی کی تلاش میں۔ امام نے فرمایا آج چھٹی کر دو۔ امام کیا خاصیت ہے آج کی، لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ امام نے فرمایا آج عاشور ہے، آج چھٹی کرو، میرے جد شہید ہوئے۔ یعنی امام اس چھٹی کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک ایسا دن ہے جس میں میرا جد شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں، اور پہلی آفیشیل ہالیڈے امام نے ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کے بعد ہالیڈیز کا سلسلہ شروع ہوا، اب تو بہت ہالیڈیز۔ امام کا ایک طریقہ تھا عزاداری پھیلانے کے لیے، اس لیے کہ لوگوں میں نہیں، شعور نہیں تھا، عزاداری نہیں جانتے تھے لوگ اس دور میں کیا ہے عزاداری، کیا ہے آخر کیا ہوا ہے وہاں پر کربلا میں۔ لوگ جا کر کہتے تھے آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب عزاداری عام نہیں تھی چھٹویں امام کے دور میں۔ مصائب سنتے تھے، لوگ گریہ کرتے تھے، یہ بھی ہوا آپ کے جد کے ساتھ، پانی نہیں دیا گیا، بچے کو مارا گیا۔ چوتھے امام کا طریقہ کیا تھا عزاداری پھیلانے کا؟ گریہ کرتے تھے امام، جا کر پریکٹیکل گریہ ہوتا تھا، ورنہ گریہ صرف معمولی گریہ نہیں تھا، معمولی گریہ تو سب نے کیا ہے۔ علی اصغر کو جب تیر لگا تھا تو خود لشکر یزید میں گریہ ہو رہا تھا۔ یہ گریہ نہیں چاہیے ہمیں، گریہ چاہیے جس کے اندر درس ہو۔ دنیا نے شیعوں کے بارے میں کہا کہ یہ قوم رونے والے لوگ ہیں، صرف اپنے آپ، صرف یہ لوگ روتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ امام خمینی نے جواب دیا کہ ہم کو لوگ رونے والے کہتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے ہم نے ان اشکوں کے ذریعے سے ایک پرانے امپراتوری کو اٹھا کر پھینک دیا۔ انقلاب کس نے لایا؟ ایران کا انقلاب کیسے آیا؟ فلسفے عاشورہ کے ذریعے سے آیا۔ امام بتاتے تھے یہاں پر مینا کے اندر امام ٹینٹ لگاتے تھے اور لوگوں کو دعوت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ کربلا یہ ہوئی۔ لوگوں کو معلوم ہوتا، لوگ یزید پر لعنت پڑھتے تھے۔ آج بھی عرفات و مینا کے میدان جہاں پر عرفات جہاں ٹینٹ لگتا ہے، زندہ حج کی علامت یہ ہے
کہ اس مقام پر لوگ ہمارے شیعہ برات از مشرکین کرتے ہیں، آج کی یزیدیت کے اوپر نفرین کرتے ہیں۔ امام نے اس دور میں سکھا دیا تھا برات از مشرکین، جب آل سعود کی حکومت برباد ہوگی تو برات از مشرکین وہاں عموم طریقے سے ہوگا، جس دن آل سعود برباد ہوگا انشاءاللہ۔ اور وقت قریب ہے، وقت قریب ہے، سعودی عرب ڈیڈ اینڈ پر پہنچ رہا ہے، وہاں پہ وقت قریب ہے اور اسلام کا لشکر انتظار میں ہے۔ اب تو اسلام کے مجاہد یہ کہتے ہیں کہ جب وقت مل جائے گا تو ہم کربلا میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے اور بقی میں فجر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ ہوتا ہے اسلام کا لشکر، یعنی زندہ لشکر جس سے دشمن گھبرا جائے۔ کربلا کا فلسفہ یہی ہے، دشمن تمہارے سامنے نہ ٹکے۔ امام نے یہ سب عزاداری کے تمام تر حالات وہاں پر رائج کرنے لگے، یعنی ہر جگہ مینا سے ساری دنیا میں پہنچتا تھا۔ عزاداری زندہ ہوتی ہے، عزاداری لیکن لوگوں کو زندگی دینا ہے۔ تو کوفے والے، کربلا میں ایک طرف شہادت تھی، قربانی تھی اور جذبے تھے، جس میں سے بچہ بچہ کہتا تھا شہادت شہد سے زیادہ شیرین ہے، اور مقابل میں الامان الامان کی صدائیں تھیں جو کہتے تھے ہمیں زندگی چاہیے۔ یہ لوگ، کوفے کا دین راحت طلبی کا دین تھا۔ اس کے بعد میں اصل جگہ سے ہٹ گیا، پھر واپس اسی مقام پر آتا ہوں۔ بعض کے نزدیک دین مذہب حق تھا کوفے میں۔ حق مطلب میرا ایک رائٹ ہے، یہ دین، مجھے ایک مسلمان رہنا ہے کیونکہ میرا حق ہے۔ یہ حق اس وقت تک رہتا تھا جب تک مصیبت نہیں آ جاتی تھی۔ جب مصیبت آ جاتی تھی تو اپنا رائٹ ہٹ جاتا تھا۔ یعنی یہ سب ادیان کربلا یعنی کوفے کے اندر تھے جو بالکل اپوزٹ کربلا کی آئیڈیالوجی سے تھے، اور امام جانتے تھے، امام دھوکے میں نہیں تھے۔ کچھ جو گئے تھے، امام گئے، فرزدق سے پوچھا فرزدق کیا بات ہے کربلا میں، کیا کوفے میں کیا حال ہے؟ قلوبہم معک وسیوفہم علیک۔ اب عبداللہ کو فرزدق نے کہا تھا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار آپ کے خلاف ہے۔ دل ساتھ تھے، آئیڈیالوجی ساتھ نہیں تھی۔ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ انتظار کرنے والے کبھی باغی بھی بن جاتے ہیں۔ جس طریقے سے یہود، خدا کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہود انتظار کر رہے تھے پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، نجات دیں گے، بشریت کو نجات دیں گے۔ جو انتظار کر رہا تھا وہی پیغمبر کے راستوں کے سامنے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ یعنی اللہ جل کہنا بڑی بات نہیں ہے، اللہ جل پریکٹیکل ہونا چاہیے، قلباً ہونا چاہیے، آئیڈیالوجی میں داخل کرنا چاہیے۔ ورنہ کوفے کا اللہ جل آپ نے دیکھا کہ کیا مصیبت لے کر آیا اہل البیت پر۔ ہمیں اللہ جل چاہیے لیکن کوفیوں کا اللہ جل نہیں چاہیے۔ ہمیں اللہ جل چاہیے، ان لوگوں کا اللہ جل نہیں چاہیے جو دعوت دینے کے بعد یا لوگ شہر چھوڑ کر دوسرے ریسورٹس میں جا کر بیٹھ جائیں یا شہر کے اندر اپنے گھر کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھ جائیں۔ یہ اللہ جل نہیں چاہیے۔ اللہ جل چاہیے میدانوں کے اندر ٹھہر کر، جیسا مسلم نے کیا تھا اللہ جل۔ امام سے فرمایا تھا نا مسلم نے کہ آپ آ جائیں، یہ اللہ جل چاہیے۔ ہانی ابن عروہ کا اللہ جل چاہیے۔ ان مخصوص صحابیوں کے طرح اللہ جل چاہیے جو کوفے میں ٹھہر کر آخر وقت تک اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں تاکہ امام کا استقبال کر سکیں۔ اور امام دھوکے میں نہیں ہے، امام کو ساری انفارمیشن ہے کوفے والوں کے حالات، کس وقت یو ٹرن مارے یہ لوگ، کس وقت اپنے گاڑی کو بریک مار دیا، آگے نہیں بڑھے۔ امام ہر چیز جانتے تھے۔ امام جا رہے تھے اپنا امتحان دینے نہیں، کوفے والوں کا امتحان لینے کے لیے۔ یہ کربلا ہے۔ کربلا
کہ بعض اصول، تاکہ آپ جانے رہیں کہ کربلا کے اصول کیا ہیں. عاشورہ وہ مذہب ہے جو کوفے کے اصول کو نفی کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے. عافیت والے دین کو کربلا ڈینائی کر رہا ہے. عافیت والا دین، یہ تو میں کئی بار مختلف گرامر کے الفاظ کے ذریعے سے آپ کو سمجھا چکا ہوں. ایک تو راحت طلبی، عافیت والا دین یعنی ہم لوگ سلامت رہیں، خدایا ہمیں سلامت رکھ. امام حسین عاشور کے دن آپ سے مدد مانگیں گے، ہم سے مدد مانگیں گے. ہم جا کر امام سے کہیں گے اے امام آپ کے بچوں کے صدقے میں میرے بچوں کو سلامت رکھیں. یہ عافیت والا دین. کربلا اس دین کو کنڈم کرتا ہے. کربلا نصرت کا دین ہے، لبیک کا دین ہے کہ امام مشکل میں ہے تو ہمارا کام ہے لبیک کہنا، نہ کہ الوداع کہنا. الوداع شاعرانہ انداز میں پڑھتے ہیں لوگ، میں اسے مخالفت نہیں کر رہا ہوں اس کی. یعنی عاشور کے دن ایک اشعار پڑھا جاتا ہے نا، وہ نعرہ ہوتا ہے الوداع اے حسین الوداع. الوداع ان معنی کہ شاید امام خداحافظی کر رہے ہیں، لیکن ایڈیالوجی کربلا کی یہ ہے کہ امام آخر وقت پر نصرت طلب کر رہا ہے. حل میں ناصر ہے کوئی ناصر، مدد کرنے والا؟ ینصرنا، جو ہم اہل بیت کی مدد کرے، میری مدد کرے. اس وقت ہمارا نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ عاشور کا نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ لبیک. کیا اسے کربلا عافیت طلبی کے دین کو زمین زیر کر دینا چاہتا ہے. عافیت طلبی کا دین ہمارے پاس نہ رہے. کربلا سازش والے دین کو نفی کرتا ہے. کوفے کے سازش والا دین. کوفے میں بعض ایسے بھی تھے کہ راحت طلب لوگوں میں سے جیسا موسم بدلتا تھا ویسے اپنا مزاج بھی بدلا کرتے تھے. شاباس نام کا ایک کیریکٹر گزرا ہے، دیکھیں کتنے عقیدے اس نے بدلا ہے. سب سے پہلے رسول کے زمانے میں جوان تھا، بچہ تھا، یہ رسول کے ساتھ تھا. اس کے بعد تینوں خلافت میں ہر خلافت کے ساتھ امیر المومنین کے پاس امیر المومنین کے ساتھ ہوا. صفین کے بعد نہروان میں نہروانیوں کی طرف گیا، پارٹیز بدلنا جسے کہتے ہیں. نہروان کے بعد پھر امام حسن کے پاس آیا. امام حسن سے پھر معاویہ کے پاس گیا. یعنی جب امام حسن کی حکومت ختم ہو گئی، معاویہ پاور پہ تھا تو معاویہ کے پاس گیا. معاویہ کی حکومت ختم ہوئی تو پھر یزید کے پاس. یزید کے بعد یہ پھر مختار کے پاس آیا. مختار کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے پاس گیا. یعنی بعض کا دین اس طریقے سے ہوتا ہے، جس طریقے سے انسان پارٹی بدلتا ہے، جس طریقے سے کپڑے بدلتا ہے، دین بھی بدلتا ہے. راحت طلبی کہتے ہیں کہ میں یہاں جاؤں، یہاں حسین کے پاس مشکل ہے، یزید کے پاس جاتا ہوں. آج مختار پاور پر آنے والے، میں مختار کے پاس آؤں گا. اب مختار قتل ہونے والے، میں زبیر کے پاس جاؤں گا. یعنی پارٹی بدلنے والا دین، کسی کو بتانا نہیں، پلٹ جانا، یہ دین. کربلا اس کی مخالفت کرتا ہے. ذلت والے دین کی کربلا نفی کرتا ہے. ہر حال میں زندگی، کربلا کہے گا نہیں. زندگی کہے گی میں تجھے پیاسا رکھوں گا، حسین کہے گا پیاسا رہوں گا. زندگی کہے گی بھوکا رکھوں گا، حسین کہے گا بھوکا رہو. حسین فرمائیں گے بھوکا رہوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا. اے زندگی، ذلت کی زندگی صرف میں نہیں، قیامت تک کے لیے آنے والے وہ ساری حسینیت یزیدیت کے مقابل نہیں جھکے گی. دنیا نے سینکشنز پہ سینکشنز لگایا. کس پر لگایا؟ سعودی عرب پر لگایا، دوسرے قطر پر لگایا، UAE پر لگایا، دوسرے ممالک پر لگایا. کس ملک پر لگایا؟ جو کربلا کی آئیڈیالوجی والا ملک تھا، جس کے اندر اذانوں میں علی ولی اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں. صرف اذانوں میں نہیں بلکہ ان کے خون خون میں علی ولی اللہ بسا ہوا ہے. جو کربلا کے جہاد کا فلسفہ عملی طور سے دشمن کو بتا چکے ہیں. ان کا بچہ، ان کا بڑا، ان کا بوڑھا. دشمن نے کہا کہ انہیں بھوک میں رکھا جائے، سینکشنز لگائیں.
نہ کربلا میں حسین اس دور کے یزید کے سامنے جھکتے ہیں اس سینکشنز کی وجہ سے، نہ اس دور میں حسینیت یزیدیت کے سامنے جھک سکتی ہے۔ یہ فلسفہ ہے کربلا کا۔ ذلت والا دین نہیں چاہیے، سعودی عرب کا دین نہیں چاہیے ہمیں، ترکی والا معاویہ کا دین نہیں چاہیے ہمیں۔ ترکی کے اوصاف دیکھیں، معاویہ کے اوصاف، ترکی والا دین نہیں، قطر والا دین نہیں چاہیے ہمیں۔ ہمیں وہ دین چاہیے جو آزادی کے ساتھ جینا سکھائے۔ ہمیں وہ دین چاہیے جو کربلا کہتا ہے ظالم کی نگاہ میں نگاہ ملا کر بات کرنا، وہ دین چاہیے ہمیں۔ ہمیں وہ دین چاہیے جب آج کی یزیدیت کہے ہم اس نیگوشیشنز کے اس نتیجے کے پیپرز کو پھاڑ دیں گے، تو اس دین کا وارث، اس دین کا رہبر یعنی خامنہ ای اٹھ کر کہیں کہ اگر تم پھاڑو گے تو ہم جلا دیں گے۔ ہمیں ویسا دین چاہیے۔ ذلت والا دین نہیں چاہیے۔ ہر حال میں ہمیں زندگی چاہیے، نہیں، ہر حال میں زندگی نہیں چاہیے۔ زندگی چاہیے، عزت کی زندگی چاہیے، حیات منت ذلہ والی زندگی۔ کربلا اس تقیہ کی مخالفت کرتا ہے جو دین کے ارزشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تقیہ ہر جگہ نہیں ہے۔ تقیہ کس لیے رکھا گیا؟ تقیہ قائدین کے لیے نہیں ہے، تقیہ قائمین کے لیے ہے، سربازوں کے لیے ہے۔ تقیہ اس لیے رکھا گیا ہے جان بازوں کے لیے، تاکہ اپنے آپ کو اس طریقے سے چھپائیں کم ضربہ لگیں، دشمن پر زیادہ ضربہ لگائیں۔ آرمی کیا کرتا ہے میدان جنگ میں؟ چھپ چھپ کر جاتا ہے تاکہ دشمن کا حملہ کم اثر ہو ہم پر، ہم تاکہ اس کے ذریعے سے، اس تقیہ کے ذریعے سے دشمن پر بڑا حملہ ماریں۔ یہ ہے تقیہ۔ لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ تقیہ، پوری طور سے تقیہ، جان بچانے کے لیے تقیہ۔ تقیہ جان بچانے کا نام نہیں ہے، تقیہ دین بچانے کا نام ہے۔ تقیہ کے ذریعے سے جان نہیں، دین بچائی جاتی ہے۔ خدا امام حسین فرماتے ہیں ایسا تقیہ والا دین نہیں چاہیے جو دین کے ویلیوز کو ختم کر دے، دین کے ویلیوز کو۔ امر بالمعروف اگر کرنا ہے، اگر کہیں کہ جان کو خطرہ ڈال کر نہ کرو، امام اس کا اپوزٹ فارمولا بیان فرماتے ہیں، بلکہ جان کو خطرے میں ڈال کر امر بالمعروف کرو، دشمن کے مقابل میں اٹھو۔ دنیا طلبانہ کی دین سے امام مخالفت فرماتے ہیں، یعنی دنیا طلبی دین، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کو، دنیا کے خاطر دین۔ یہ میں بہت سارے الگ الگ اشاروں میں بیان کر چکا ہوں۔ امنیت محوری والا دین کو نفی کرتا ہے کربلا، حقیقت محوری والے دین کو ترجیح دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج آپ محاذ پر، آج آپ کے سامنے دشمن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن آپ کے فرہنگ کے اوپر پورا نشان باندھ چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو آج دشمن ذبح کرنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے فرعون نے ذبح کیا تھا۔ اس دور میں تلواروں سے ذبح ہوئے، آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ راحت طلبانہ نہیں، امنیت والا دین نہیں، خطرے میں رہنا ہے، خطرے میں رہ کر اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، خطرے میں۔ وہ دین نہیں کہ جس وقت مشکل آئی تو سب نے ابن زیاد سے کہہ دیا کہ ہمیں حسین سے پرواہ ہی نہیں، ہم تو کوفے میں رہنے والے، کوفے میں رہیں گے ہم۔ یہ دین نہیں۔ ہمیں بہانے بازوں والا دین نہیں چاہیے، ہر چیز میں بہانہ۔ خمس کی بات آئی تو کہہ دیتے ہیں قرض ہے، زکوٰۃ تو دور، امر بالمعروف کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے واجب نہیں ہے، بہانہ ڈھونڈنا، عذر پیش کرنا، یا جہادوں سے فرار ہونے والا دین نہیں چاہیے۔ ہمارا دین میدان میں ٹھہرتا ہے تو آخری وقت، آخری سانس اور آخری آدمی تک جنگ کرتا ہے۔ امام حسین کا فلسفہ یہ، آخر وقت تک جنگ کریں گے، تسلیم نہیں ہوں گے، آخر سانس تک جنگ کریں گے، تسلیم نہیں ہوں گے،
آخر فرد تک، اگر وہ فرد علی اصغر ہی کیوں نہ ہو، اس تک یعنی جنگ ہوتی رہے گی، تسلیم نہیں ہوں گے۔ کربلا یہ سکھاتا ہے، آخری فرد، آخری وقت اور آخری خون کے قطرے تک۔ دین کربلا جوہر کا نام ہے، وہ جوہر جس جوہر سے حفاظت کی گئی دین کی، یعنی وہ انک ہے جس انک کے ذریعے سے آج دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ایک انک، کربلا 3 چیز دے رہا ہے، جوہر، 2 خون کا خطرہ، 3 اشک کا خطرہ۔ یہ 3 چیز کربلا کی میراث۔ جوہر یعنی علم، کربلا کے دروس، مکتب کربلا کے وہ پیغامات جسے انسان کو حکم ہوا، انسان کے لیے تاکید کی گئی کہ پریکٹیکل زندگی میں اتاریں۔ دوسرا، خون کا آخری خطرہ تک، یعنی خون کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت، خون کربلا سے، اور اشک کا بھی بتا دیا۔ عاشور ظالم سے ظالم کی نگاہوں میں ملا کر بات کرنے کا نام۔ خالی ہاتھ سے جہاد کرنا، یہ عاشور کا مکتب ہمیں درس دیتا ہے۔ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن دشمن کے پاس اسلحے پر اسلحے ہیں۔ خالی ہاتھ سے جہاد کرنا کربلا سکھاتا ہے، اس کے طریقے کربلا سکھاتا ہے۔ غربت و تنہائی کی عالم میں شہادت پیش کرنا، یہ کربلا کا فلسفہ ہے۔ عزیزو، یہ وہ دین کربلا سے ہمیں ملا ہے جس کے خریدار بازار میں بہت کم ہیں۔ ایک ایسا دین جس کے خریدنے والے کم ہیں، ایک ایسی نصرت کربلا کے اندر جس پر لبیک کہنے والے بہت کم ہیں۔ بس زحمت کو میں نے ختم کیا، پھر عمر باقی رہے گی تو آپ کے سامنے ایک نئی خدمت کے ذریعے سے آئیں گے۔ جتنا کوتاہی ہوئی حقیر کے ذریعے سے، جو پہنچانا تھا اس کو ہم نے کم پہنچایا، آپ لوگ معاف کریں۔ پھر کبھی انشاءاللہ خدا ہمیں اجازت دے، توفیق ہو تو ہم دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ چند اعلانات۔ آج یعنی شب عاشور رات کے 12 بجے اسی مقام پر مجلس ہے، جس میں خواتین اور لیڈیز اینڈ جینٹس سب کے لیے ہے۔ کل روز عاشور ٹھیک 11 بجے دن میں اعمال عاشورہ ہوگا، اسی مقام پر اعمال عاشورہ ہوگا، لیڈیز اور جینٹس کے لیے، دونوں کے لیے۔ اور کل بعد نماز ظہرین ایک جلوس پکنک کاٹیج سے برآمد ہو کے زیب پیلس تک آئے گا اور فقہ شکنی یہیں پر ہوگی۔ کل بعد نماز مغربین شام غریباں کی مجلس اور مرثیہ خوانی ہوگی، یہ لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے۔ اس میں یہ اعلانات آپ کے لیے۔ کل ظہر کی نماز اول وقت زوال کے وقت 12:29 کو شروع ہو جائے گی۔ عزیزو، کربلا کو معمولی نگاہوں سے نہ دیکھیں، کربلا ایک نظم ہے، کربلا ایک نظام ہے، جس نظام کا رہبر حسین ابن علی ہے، جس نظام کے سپاہیوں میں 90 سالہ حبیب سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک ہیں۔ کربلا وہ مقام ہے جو بچوں کے دل سے خوف نام کی شے کو نکال دیا۔ نہ سکینہ کو خوف ہے، نہ رقیہ کو خوف، نہ علی اصغر کو خوف، نہ کسی کو کوئی خوف نہیں۔ کربلا وہ مقام کا نام۔ کربلا ارزشوں کی جگہ ہے، انسانی ویلیوز کو زندہ کرنے کی جگہ ہے۔ کربلا دشمن کی تلواروں کے سامنے خون سے جواب دینے کی جگہ ہے کہ اس کے اندر کیسے کیسے مجاہد تھے۔ آج آپ لوگ ننھے مجاہد کا ذکر سننے بیٹھے ہوئے نا،
روایات میں ہے کہ جب بھی علی اصغر کا تذکرہ ہو، اگر ماؤں کی گود میں بچے ہوں اور سو رہے ہوں چھوٹے بچے، انہیں تھوڑا سا اذیت دے کر اٹھائیں تاکہ وہ گریہ کریں۔ ایک اہمیت ہے علی اصغر کی۔ ایسا کون سا باپ ہے یہاں پر کسی کا بچہ ہو، کسی نے اس بچے کو اذیت کیا ہو؟ بچوں سے تو محبت ہوتی ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، بچوں کے حقوق اتنے ہیں کہ کوئی تماچا تک نہیں مار سکتا بچوں کو۔ اگر بچوں پر کوئی ہاتھ اٹھائے اسے انسانیت کے درجے سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا باپ ہے یہ؟ پہلے کہاں سے شروع ہوا ماجرا؟ اب عبداللہ خیمے کی طرف آئے۔ دیکھیں، امام حسین ایک امام ہے، لیکن امامت کے ساتھ ایک باپ بھی ہے۔ علی اصغر کے 6 مہینے کی عمر، یعنی آنگن میں گھر کے 6 مہینے کا بچہ تازہ رینگنا سیکھتا ہے، ہاتھ پیر اس کے چلتے ہیں، مسکراتا ہے، لیکن علی اصغر کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں ہے۔ امام اس وقت ایک آخری حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے، علی اصغر کے ذریعے سے۔ لیکن عطوفت دیکھیں، محبت دیکھیں کیسی ایک باپ کی۔ خیمے کے پاس ہے، اندر بیویاں تھیں، علی اصغر اندر تھے۔ زینب سے کہا، زینب کیا ہوا اندر؟ کہا کہ بھیا علی اصغر کی حالت بغیر پانی کے، بھیا تھوڑا سا پانی مل جائے، بچے کو کتنا پانی چاہیے؟ زینب سے کہا، زینب میرے بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ زینب لے کر آئیں۔ امام حسین دوسرے خیمے میں اس بچے کو لے کر گئے۔ زینب سے کہا کہ مجھے اور میرے بچے کو تنہا چھوڑ دو تھوڑا۔ زینب نے پردہ نیچے کر دیا۔ اب امام حسین اس بچے کو لیتے ہیں، کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے، کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے، کبھی کلوں پر، کبھی سینے سے لگاتے، میرے بچے، اے میرے بچے۔ زینب نے دیکھا ایک باپ کی محبت اس بچے کے ساتھ، اے زینب کیسے بتاؤں، اب یہ بچہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ خدا جزائے خیر دے۔ امام لے کر گئے میدان میں۔ آپ لوگ سارے مصائب اس بچے کے متعلق جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے اس بچے کے بارے میں جسے تلزہ کہا جاتا ہے۔ تلزہ یعنی دیکھیں کہ اس مثال میں مچھلی جب پانی میں رہتی ہے تو اس کی جان رہتی ہے، اس کا بدن سالم رہتا ہے۔ مچھلی جب پانی میں، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے، سب سے پہلے جتنی جان ہوتی ہے اتنی طاقت کے ذریعے سے وہ اچھلتی ہے، اڑتی ہے، گرتی ہے، اڑتی ہے، گرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ پانی تک پہنچ جائیں۔ اس کے بعد دوسرا سٹیج ہوتا ہے اس مچھلی کا کہ اب یہ جو بےتابی ہوتی ہے، اچھلنا، گرنا، اڑنا، یہ ختم ہو جاتا ہے، اب زمین پر پھڑپڑانے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد کا جو سٹیج آتا ہے مچھلی کا یہ ہوتا ہے، زمین پر جو پھڑپڑاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آخری سٹیج پر جب پہنچتی ہے مچھلی، صرف اپنے منہ کو کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ امام باسو فرماتے علی اصغر کے اس حال کا، یہ اس علی اصغر کی زندگی کا یہی حال تھا۔ آخری وقت وہ تھا، کبھی منہ کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے۔ دشمن نے رحم نہیں کھایا۔ امام جب علی اصغر کو لے کر چلے، دھوپ زیادہ تھی، امام نے اپنی ابا کو سر پر ڈال دیا۔ دشمن سمجھا شاید امام قرآن لے کر آ رہے ہیں، شاید قرآن کے ذریعے سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن جیسے ہی کپڑا ہٹایا دشمن نے دیکھا کہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر سارے قوم کی فکر کو بدل دے۔ عمر سعد نے کہا ارملا علی اصغر کی زبان کو قطع کر دے، بس تیر چلا۔ تیر چلا، گردن پر لگا تیر، علی اصغر کے گردن چھدا، نہیں ہوا، نہیں ذبح ہو گیا۔ یہ 6 ماہ کا بچہ تھا۔ عزیزوں سوچو 6 ماہ کے بچے کا کتنی بڑی گردن ہوتی ہے۔ آپ کے بھی گھر میں بچے ہیں، اے ماؤ آپ کے بھی گودوں پہ بچے ہیں، کبھی بچے کی گردن کی طرف دیکھو، چھوٹے سے بچے کی کتنی ہوتی ہے، اور 3 بالے والا پھل کا تیر دیکھو کتنا بڑا ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک تیر سنسراتا ہوا چلا، علی اصغر کے گدھے پر چھدا، حسین کا بازو زخمی ہوا۔ راوی کہتا ہے اگر حسین کا بازو نہ ہوتا علی اصغر وہاں تک جاتا جہاں تک یہ تیر لے کر جاتا۔ خدا جزائے خیر دے۔ ابھی کیا کہتا ہے، علی اصغر کا جنازہ وہاں تک جاتا جہاں تک یہ تیر لے کر جاتا۔ اللہ اللہ کتنی تیزی کے ساتھ دشمن نے حملہ کیا تھا۔ عزیزو ایک بچہ تھا، ایک بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، جانتے ہیں کتنا پانی دیا جاتا ہے۔ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے انگلیوں کو مائیں کیا کرتی ہیں، پانی میں ڈباتی ہیں، ان خطروں کو لبوں کے اوپر لگاتی ہیں۔ اتنا بڑا فرات جس میں سے حسین کو 2 خطروں کی ضرورت تھی، اللہ اللہ کتنا پانی پیے گا اصغر؟ تھوڑا سا پانی تھا لیکن نہیں ملا۔ اب یہ بچے کو تیر ملا، آخر بعد میں کیا ہوا؟ ماں انتظار کر رہی ہے، شاید دشمن نے پانی پلا دیا ہوگا، ہوتا ہے نا انتظار۔ کل آپ لوگ اعمال عاشورہ کریں گے، عمل میں کیا کریں گے؟ سعی کریں گے کربلا کے احرام میں، کبھی آگے بڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی پیچھے ہٹیں گے ردن برضائی و تسلیما لامرہ۔ حسین و علی اصغر کی یاد میں اسماعیل اور علی اصغر میں کتنا فرق تھا۔ اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی بہا، علی اصغر کے گردن سے خون بہا۔ سعی کریں گے۔ امام حسین بچے کو لے کر ایسے ہی جاتے ہیں خیموں میں، کسی کے ذہن میں تک تصور نہیں کوئی بچے کو بھی مارے گا۔ علی اصغر کو لیتے جاتے تھے، پھر کیا سوچتے تھے مجھے نہیں معلوم، پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر پیچھے ہٹتے تھے، 7 مرتبہ۔ اب جب خیمے کے پاس امام علی اصغر کو لے کر آئے، ماں باہر آ گئی، دیگر بچے باہر آ گئے۔ علی اصغر کی ماں یعنی امام حسین کی زوجہ نے کہا کیا آپ بچے کو پانی پلا لے آئے؟ اب امام حسین کیسے جواب دے؟ امام کا سر نیچے کی طرف تھا، فوراً حسین کی یہ چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھ کر دامن حسین کو ہٹایا، دیکھتے ہی دنگ رہ گئی، علی اصغر کا گلا کٹا ہوا۔ اللہ اللہ۔ اب آپ نے کہا مولا کیا 6 ماہ کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ عزیزو یہ واحد جنازہ ہے، علی اصغر کا واحد جنازہ ہے جو 2 مرتبہ شہید کیا گیا، ایک تو بابا کے ہاتھوں پر، دوسرا امام نے علی اصغر کو دفن کر دیا۔ عاشور جب ختم ہوئی، سر گنے گئے، دشمن نے کہا ایک سر اور باقی ہے، 6 ماہ کے بچے کا سر۔ دشمن کو ماموریت ملی، زمین کربل پر نیزے چباتے ہوئے آگے بڑھے، ایک مقام پر پہنچے، نیزہ چبایا، علی اصغر کا جنازہ نیزے پر آ گیا۔ ہائے دنیا کی انسانیت مر گئی، علی اصغر شہید ہو گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
मातम हुसैन